أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسے پہلے کی آواز بالکل ویسی کرتے، میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی محترم جناب شاہد صاحب کا، ان کی پوری ٹیم، عزیز رفقا ساتھیوں کا۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، میں نے 6 تاریخ کو عمرے کی سعادت کو جانا تھا، لیکن شاہد بھائی کی محبت و حکم کے لیے میں نے اس پروگرام کے لیے اپنی ٹکٹ کو آگے کروایا، اور انشاءاللہ پرسوں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ تو میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ میں جلدی فارغ ہو جاؤں اور جلدی جو ہے وہ واپس چلا جاؤں، لیکن جو ہے جہاں محبت ہو وہاں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لمبی چوڑی تقریر کا وقت جو ہے وہ آپ جو ہے اپنے شیخ کی گفتگو سماعت کر چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے، بولو میرے نبی کی ذات۔ اب آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میرا دل چاہتا ہے جلدی جو ہے وہ اختتام ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ، صرف ذات اعلیٰ نہیں، آپ کی بات بھی اعلیٰ، آپ کا کھانا بھی اعلیٰ، آپ کا پینا بھی اعلیٰ، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ، آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ، آپ کی رسالت بھی اعلیٰ، آپ کی طہارت بھی اعلیٰ، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ، آپ کی امانت بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کا حسب بھی اعلیٰ، آپ کا نسب بھی اعلیٰ، آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ، آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ، آپ کا آنا بھی اعلیٰ، آپ کا جانا بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ، آپ کی رسالت بھی اعلیٰ، آپ کے معجزات بھی اعلیٰ، آپ کی کملی بھی اعلیٰ، آپ کا کمبل بھی اعلیٰ، آپ کا لباس بھی اعلیٰ، آپ کا بستر بھی اعلیٰ، آپ کا زمانہ بھی اعلیٰ، آپ کا انداز بھی اعلیٰ، آپ کا قیام بھی اعلیٰ، آپ کے رکوع بھی اعلیٰ، آپ کے سجدے بھی اعلیٰ، آپ کی دعاواں بھی اعلیٰ، آپ کا انداز بھی اعلیٰ، آپ کا جہاد بھی اعلیٰ، آپ کی رحمت بھی اعلیٰ، آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ، آپ کے معجزات بھی اعلیٰ، آپ کی بنات بھی اعلیٰ، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ، آپ کے اصحاب بھی اعلیٰ، آپ کے جانثار بھی اعلیٰ، آپ کے وفادار بھی اعلیٰ، آپ کے حبدار بھی اعلیٰ، آپ کے یار صدیق بھی اعلیٰ، آپ کے یار فاروق بھی اعلیٰ، آپ کے یار عثمان بھی اعلیٰ، آپ کے یار حیدر کرار بھی اعلیٰ، حضرت امیر معاویہ بھی اعلیٰ، آپ کے سارے دے سارے یار اعلیٰ، آپ کے سارے دے سارے وفادار اعلیٰ۔ رب کعبہ دی قسم ہے یارو، اج بھی قانون اور اصول ہے، تسی آختے ہو بندہ
بندہ بڑی قسمت آلے انہیں علامہ زہیر دے پیچھے نماز پڑھیے بندہ بڑی قسمت آلے مکے دے امام دے پیچھے نماز پڑھ کے آئے میں آکھیا انہاں دی عظمت دا عالم کی ہوئے گا انہاں دی شان دا عالم کی ہوئے گا جنہاں نے نمازاں پڑھیاں نے تے نبیاں دے امام دے پیچھے پڑھیاں نے اچھی آکو سبحان اللہ میرے نبی کی نسبت جنہوں بھی مل گئی نا اللہ نے انہوں دونوں جہانہ جو اعلیٰ کر چھڑے میرے شیخ نے جہاں پر گفتگو چھوڑی ہے میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں تذکرہ کروں اپنی اماں جان کا کون صدیقہ کائنات کون امی عائشہ صدیقہ کائنات امی عائشہ عتیقہ کائنات امی عائشہ عفیفہ کائنات امی عائشہ عالمہ کائنات امی عائشہ مفسرہ کائنات امی عائشہ محدثہ کائنات امی عائشہ معلمہ کائنات امی عائشہ مفتیہ کائنات امی عائشہ تیری اور میری اماں جان امی عائشہ وہ کہتے نہیں میں نہیں مانتا میں نے کہا کیا نہیں مانتا کہا میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی ماں نہیں ہے وہ صرف ان مومنوں کی ماں ہے وہ صرف ان مومنوں کی ماں ہے اگر میں تجھے ان کا بیٹا مان لوں مانا یہ ہوگا میں تجھے مومن مان لوں نہ بابا نہ تو مومن کوئی نہیں ہے یہ ایمان والے یہ مومن یہ ایمان والے اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اپنی اماں کے روحانی بیٹے کہو نا ہم اپنی اماں کے روحانی بیٹے اور حضرات گرامی قدر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت میں کیا سناؤں جن کی عظمت رب کا قرآن بیان کرتے ارے میں ان کی عظمت کا تذکرہ کیا کروں جن کے حصے میں آیا تو کائنات کا دلہا پیغمبر آئے آپ علیہ السلام کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا آپ فرماتے ہیں عائشہ تجھے پتہ ہے تیرا اور میرا نکاح کیسے ہوا رشتہ کیسے ہوا آپ فرماتے ہیں اریدو کی فی المنامی سلاسل یعنی میں رات کو سویا ہوا جبریل میرے پاس آیا جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشمی رومال تھا اس رومال کے اندر ایک تصویر تھی جبریل عرض کرتے آقا اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کا رب نے فیصلہ فرما دیے اللہ نے حکم فرما دیے اللہ نے ارادہ فرما دیے رات گزر گئی جبریل چلا گیا دوسری رات ہوئی پھر جبریل آیا تصویر لے کر کے آیا تیسری رات ہوئی پھر جبریل آیا تصویر لے کر کے آیا پھر آپ علیہ السلام کا نکاح صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کائنات کے ساتھ ہو گیا میں کہا کرتا ہوں یارو جیسا دلہا میری اماں جان کو اللہ نے عطا کیے ایسا دلہا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں ہے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے یہ وہی دلہا ہے جس دلہے کے بارے میں پنجابی والا اردو والا انگریزی والا ہر زبان کے اندر جس کی نعت پڑھی جاتی ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے جس جیسا کائنات میں آیا کوئی نہیں ہے جس کی تعریف کے اندر عربی والا بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جس کی تعریف کے اندر فارسی والا بولا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری جس کی تعریف کے اندر انگریزی والا بولا he was the only man in history ساری کائنات میں اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے جس کی تعریف کے اندر سرحقی والا بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا روایت کرندہ جابر سہارا میں اقرا کی ڈٹھا محمد پیارا چنوں سی چودوی تے کوئی ستارہ میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ خدا دی قسم چند مدہم جسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا جن جیسا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں ہے اماں جان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چن کر کے عطا کی ہے
دیکھو میں اسی لیے تو کہتا ہوں ہم اپنی اماں کی عزت کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اپنی عزت تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب میری اماں نکاح میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہیں، پھر میرے نبی کا لباس بن گئی ہیں، پھر میرے نبی کی عزت بن گئی ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہاں اس لیے تو میں کہتا ہوں اے تجھے اور کسی کا گھر نہیں ملا تو کسی عیسائی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی سکھ کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی مجوسی کی بیوی پر بات نہیں کرتا۔ تو جب بھی بات کرتے میرے پیغمبر کے حرم پہ بات کرتے، میرے پیغمبر کی عزت پر بات کرتے، میرے پیغمبر کے لباس پر بات کرتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اور یہ اولاد ہے ان لوگوں کی، دیکھو توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نے بڑی جلدی بات ختم کر دینی ہے۔ صدیقہ کائنات آپ کی اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے تہمت لگا دی۔ میرے آقا بڑے پریشان ہیں، وحی کا نزول نہیں ہو رہا۔ آپ کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، لوگ جھوک اور چرستے پہ کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، عجیب صورتحال ہو چکی ہے۔ میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کسی نے کہا آپ ایسا کیجئے نا، نکاح اور کر لیجئے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا ہے۔ پھر ایک مشورہ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا، اور میرے یار عمر تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ آپ عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا، پہلے آپ مجھے یہ تو بتائیے آپ کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوئے، کس نے کروایا ہے، وچولا کون ہے؟ اور یارو اج بھی اے قانون ہے جدو میاں اور بیوی دے درمیان گل ہوندی ہے، سیانے آختے نے وچولے نو بلایا جائے، انہیں کی ویکھ کر کے رشتہ کروائے، وچولے نو بلایا جائے، انہیں کی جوڑ کر کے جوڑے آئے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا بتلائیے تو صحیح نا کس کی مرضی کے ساتھ ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں یار عمر رب کی مرضی کے ساتھ ہوئے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوئے، اللہ نے انتخاب کیے، اللہ کے آرڈر کے ساتھ ہوئے۔ جب یہ بات حضرت فاروق اعظم نے سنی ہے، حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا اگر انتخاب کائنات کے پروردگار نے کیے پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اے میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک۔ جب فاروق اعظم نے یہ جملے زمین پر بولے، اللہ نے قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیے، قرآن لے کر کے جبریل آ گیا، جبریل نے وہی الفاظ قرآن لے کر کے آ گیا اور قرآن کے اندر اعلان کر دیا، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ سبحان کا ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے۔ اللہ نے اما عائشہ کی عزت کی گواہی دی ہے۔ اما جان فرماتی ہیں مجھے یہ تو پتا تھا، میں نے اپنے رب کے سامنے التجائیں کی ہیں، میں نے آنسو بہائے ہیں، مجھے یہ تو امید تھی، مجھے یہ تو پتا تھا کہ جبریل آئے گا میرے آقا کو بتا دے گا کہ بات ایسے نہیں ہے، بات ایسے ہے۔ لیکن اللہ نے کمال کر دیا، اللہ نے میری عزت کی صفائی کے لیے خود کلام کر دیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، جب تہمت حضرت یوسف پر لگی ہے تو چھوٹا بچہ بولا ہے، جب تہمت اما عائشہ پر لگی ہے تو رب سچا بولا ہے۔ پھر میں
کیوں نہ کہوں کہ امی عائشہ، 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 امی عائشہ۔ رب کعبہ دی قسم ہے یار، مینوں اس گل تے بڑا فخر ہے، مینوں اس گل تے بڑا مان ہے، میں اماں عائشہ دا روحانی پتر ہاں، میں اماں عائشہ دا روحانی بیٹا، میرا دل کر دے میں ایویں آکھدا جاواں امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جگہ بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ عظمت ام عائشہ، عظمت ام عائشہ، عظمت عائشہ صدیقہ، عظمت ام عائشہ، نعرہ تکبیر۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، رب کعبہ کی قسم ہے میں تو ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام میری اماں جان کے حجرے میں موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں عائشہ ابھی جبریل آیا تھا، ابھی جبریل ہو کر کے گیا، ابھی جبریل آیا تھا۔ اماں جان عرض کرتی آقا کیا پیغام لے کر کے آیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ پیغام کوئی نہیں لے کر کے آیا تھا، یقرئو کی سلام، تیرے لیے رب کا سلام لے کر آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون صدیقہ کائنات، کون سیدہ عائشہ، دین کی ترجمہ سیدہ عائشہ، حق کی ہے پاسباں سیدہ عائشہ، میرا دین اور ایمان سیدہ عائشہ، رب کا سچا قرآن سیدہ عائشہ، ایک مقدس خیال سیدہ عائشہ، مصطفیٰ کا جمال سیدہ عائشہ، سیرت ہے با کمال سیدہ عائشہ، تا عبد بے مثال سیدہ عائشہ، ایک پاکیزہ بدن سیدہ عائشہ، ایک مطہر بدن سیدہ عائشہ، دین کی انجمن سیدہ عائشہ، مصطفیٰ کا چمن سیدہ عائشہ، دین سناتی ہوئی سیدہ عائشہ، حق سمجھاتی ہوئی سیدہ عائشہ، تیرے دربان ہم سیدہ عائشہ، تجھ پہ قربان ہم سیدہ عائشہ۔ اور کون سیدہ کائنات، کون عتیقہ کائنات، رب کعبہ کی قسم ہے تمام کے تمام صحابہ نے، علماء نے لکھا آدھا دین صحابہ نے امت تک پہنچایا، آدھا دین اماں عائشہ صدیقہ نے امت تک پہنچایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، ہمارے منہ میں زبان رہے گی، اماں عائشہ کے روحانی بیٹے اپنی اماں جان کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اور کون اماں عائشہ؟ پھر میں اپنے پیارے بھائی محترم شاہی صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق کے دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ تکبیر! عظمت عائشہ، عظمت عائشہ، شاد صحابہ، شاد صحابہ، نعرہ تکبیر! رب نے قرآن میں خود
بتایا ہمیں, رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں, ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ, اور تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو, خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ, اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا, حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا, بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ, اور تیری 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 عزت پہ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو, خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ, اور جو بھی پھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ. کہو انشاءاللہ, جی آنکھو انشاءاللہ. ہم اپنی اماں جان کے روحانی بیٹے جب تک زندہ ہیں, اور میں اپنا نا پتر حلالی ہوئے نا, کہ کوئی ماں دی عزت کے حرف اٹھا کے بکھاوے, اسی حلالی پترہ, بولو اسی حلالی پترہ, اور انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کا پرچم لہرائیں گے. آئیے بڑے بڑے مجھے بہت سے پیغام ملے, میں اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اپنے انداز سے کروں. حضرت نے اپنے انداز میں کیا تھا, میں اپنے انداز میں کرتا ہوں. آخری چند منٹ توجہ میری طرف رکھیے, ایک خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے کہا میرے نبی دے سارے یار اللہ نے, سارے یاراں دے وچوں میرے نبی دے او یار جڑے بیت رضوان دے وچ شامل ہوئے نے, او ساریاں دے وچوں اعلیٰ اللہ نے انہاں واسطے جنت دا اعلان کر چھڑیے, اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ دے دیتے. اب توجہ میری طرف رکھیے گا, میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے لگا ہوں. رات کی اس کھڑی کے اندر میں نے جو محبت صحابہ کی آپ کے دلوں میں دیکھی ہے, میں مسافر دعا کرتا ہوں, اور نہیں میں بیت اللہ میں جا کے آپ کے لیے دعا کروں گا. رب کعبہ کی قسم ہے, آپ نے راضی کر دیا. میں صرف 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سویا ہوں, لیکن آپ نے تھکن میری اتار دی ہے. اور صحابہ کا تذکرہ ہوئے, اہل بیت کا تذکرہ ہوئے تو مومن جھوم جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اور ساڈی تے کل کائنات دی صحابہ نے رب کعبہ دی قسم صحابہ نو نکال دیتا جاوے, باقی کچھ بچتا ہی کوئی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیج دیا, سفیر بنا کر کے بھیج دیا ہے. حضرت عثمان غنی چلے گئے, بات پھیلا دی گئی ہے, حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. میرے آقا بڑے غصے میں ہیں, میرے آقا نے اعلان کر دیا ہے, اے آؤ میرے یارو, میرے یار کو شہید کر دیا گیا. میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لے کر کے جانے, اپنی جان اپنے یاروں کی جان قربان کر ڈالوں گا, لیکن اپنے یار کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا. آج لوگ کہتے ہیں یہ لوگ دیوانے ہیں, ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں. میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں, میں تمہیں صحابہ کی قیمت بتاؤں. میرے نبی نے اپنے ایک یار دی قیمت لائی ہے, میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے. میرے نبی فرماندے میں یارو آؤ میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو. میرے نبی نے ہاتھ پھیلا دیے, حضرت صدیق اکبر نے بیعت کی ہے, حضرت فاروق اعظم نے بیعت کی ہے, حضرت حیدر کرار نے بیعت کر ڈالی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, بیعت ہوتی چلی گئی ہے. نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے, اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے. حضور فرماتے ہیں ہاتھا یدو عثمان, یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے, یہ میرے یار عثمان کا ہاتھ ہے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا ہے. کائنات کے شہنشاہ نے جب یہ منظر دیکھا, نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے, اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے, اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم, اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے, اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے, اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے. اور نہیں سمجھ آئی تانوں, میں تہاڈی زبان وچ سمجھانا, اگر سمجھ آوے تے تمہیں ہاتھ چاہ کے آکھیا جے رب کعبہ دی قسم یارو مثال دینے لگا ہوں. آج آپ کے شہر کے اندر کوئی بندہ ماڑا ہو, کوئی بندہ ماڑا ہو, اس دی کنڈ دے اوتے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دے, کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے, کوئی چودھری ہاتھ
رکھ دے کوئی مفتی ہاتھ رکھ دے کوئی علامہ ہاتھ رکھ دے لوکی آختے نے انہوں کچھ نہ آکھیا جے ان دی کنڈ دے اتے پنڈ دے امام دا ہاتھ ہے ان دی کنڈ دے اتے مفتی دا ہاتھ ہے ان دی کنڈ دے اتے چودھری دا ہاتھ ہے ان دی کنڈ دے اتے ایم پی اے دا ہاتھ ہے ان دی کنڈ دے اتے ایم این اے دا ہاتھ ہے ان دی کنڈ دے اتے وزیر دا ہاتھ ہے ان دی کنڈ دے اتے مشیر دا ہاتھ ہے ان دی کنڈ دے اتے صدر دا ہاتھ ہے میں بھی آکھیا اور دو ٹانگوں والے کتے صحابہ کو بھونکنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ صحابہ پر رب کبریا کا ہاتھ ہے اللہ فوق ایدیہم. میں نے کہا نیچے حضور کا ہاتھ ہے اوپر صحابہ کا ہاتھ درمیان میں صحابہ کا ہاتھ ہے اور اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے. ان کسی دے وچ جرت ہے تے رب دے ہاتھ دے وچ ہون تے حضور دے ہاتھ دے درمیان چ صحابہ دے ہاتھ کڈ کے وہ محفوظ ہیں. بولو وہ ہم نے کب کہا صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ صحابہ معصوم نہیں پر صحابہ مغفور ضرور ہیں. بولو صحابہ مغفور ضرور ہیں. حضرات گرامی قدر آخری گل بات مکمل ہو گئی. میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے میں حضرت علی کا تذکرہ بھی کرتا چلے جاؤں پھر آخری بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تھکے تو نہیں تسی اگلی باری میں آواں گا نا تے نعرے والا بندہ وہ میں نال لے کے آواں کیونکہ عوام تسی تے جڑا ہے نا یہ زحمت کرنی کوئی نہیں تے میں نال لے کے آواں گا بھلا ڈگی چ پا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ مقام صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر. حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے. شاہد بھائی نے ایک اور حکم کر دیا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تسی تھک گئے ہو ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن چلو توجہ میری طرف رکھیے جی. سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا 3 سال کا عرصہ گزرا اللہ نے قرآن نازل کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ او میرا سونا نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا پیغام سنائیے توحید کا اعلان سنائیے. میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو جمع کر لیے. میرے آقا نے رب کا پیغام سنایا ہے لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت علی کی بہادری اور شجاعت دیکھیے گا. حضرت علی تمام برادری میں سے کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا کوئی مانے نہ مانے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا. حضرت علی نے کبھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے, مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے, پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے, تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے, مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے, مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے, شیخ ابی طالب میں علی نبی کے ساتھ ہے, پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے, پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے, تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے, بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے, کفار کا مقابلہ کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے. حضرت علی میرے نبی کے اتنا قریب ہو گئے, اتنا قریب ہو گئے. پھر ایک موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرما دیا, آپ فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا منکا, علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے ونڈ کر چھٹیے. حضور فرماندے نے جس بندے دے دل دے وچ حضرت علی دا پیار کوئی نہیں ایسے دل والا انسان مومن ہو ہی کوئی نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نا میرے نبی مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے, سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا.
فرمایا حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہو، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویر ہے، کوئی کسے دا ویر ہے، تو میرا ویر ہے، دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں نو آکھن دیو نا کہ علی نو بو ترابا دین، علی نو بو ترابا دین، علی نو لاجوابا دین، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دین۔ علی معیار جرت تھا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا، کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چموا دے سارا دے۔ حضرت علی کو مانتے ہو، حضرت علی کے اماموں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور آئیے حضرات گرامی کے در حضرت علی کی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا، حضرت علی کی المرتضی حیدر کرار، حضرت علی کی المرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر، حضرت علی کی المرتضی حسنین کریمین کے بابا، حضرت علی کی المرتضی ہمارے امام، حضرت علی کی المرتضی ہمارے پیر، حضرت علی کی المرتضی ہمارے مرشد، حضرت علی کی المرتضی رب کعبہ دی قسم یارو، حضرت علی کی شان شیر خدا حیدر کرار ہے۔ اور آؤ ذرا میں آپ کو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں ذرا وہ ذرا نبی علیہ السلام کا یہ یار جب جہاد کے میدان کے اندر چلا تو کس انداز کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر دیکھیے یہ مقابلہ شروع ہو گیا، مقابلہ شروع ہو گیا اور سامنے آ گیا مرحب نامی شخص سامنے آ گیا ہے اور میدان سج چکا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا صبح میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ ساری رات نیند کوئی نہیں آئی، نہ جانے کس کو یہ جھنڈا ملے گا، عظمت والا جھنڈا، یہ شان والا جھنڈا، لا الہ الا اللہ والا جھنڈا، یہ جہاد والا جھنڈا، نہ جانے کسے ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں کسی عہدے کا تمنا آرزو نہیں پیدا ہوئی، لیکن آج میرا بھی دل چاہا اے کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صحابہ یوں اوپر ہو کر کے حضور علیہ السلام کو دکھا رہے ہیں، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میرے نبی نے تمام کے تمام صحابہ کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں میرا ویر علی کہاں، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھوں میں مرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، میرے آقا پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہا آقا میری آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھوں میں مرض ہے۔ آپ علیہ السلام نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے میڈیسن دی ہے اور آپ کی جو میڈیسن ہے نا وہ فوری اثر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا، جب وہ لعاب دہن لگ گیا آپ فرماتے ہیں جب سے میرے نبی نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پر لگایا ہے میری آنکھوں کی روشنی پہلے سے بھی تیز ہو چکی ہے۔ آقا پوچھتے علی اب کیا حال ہے؟ آقا بالکل ٹھیک، حکم فرمائیے۔ کہا لیجئے اسلام کا پرچم اور میدان کے اندر اتر پڑیے۔ میدان میں اتر پڑے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، سامنے کفار کا لشکر ہے، یہاں پر اسلام کا لشکر ہے۔ انداز یہ تھا پہلے ایک شخص آ کر کے لڑا کرتا تھا، وہاں سے مرحب نامی بہت بڑا پہلوان اس نے آ کر کے اعلان کیا حل من مبارک، ہے تم میں سے کوئی ایسا نوجوان جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے؟ حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ
نعرہ لگایا، میدان میں اتر پڑے ہیں۔ جب حضرت علی کو اس نے دیکھا، کہنے لگا لگتا ہے آپ مجھے جانتے کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑا پہلوان، میں عرب کا وہ پہلوان جو ایک ہی وقت میں 20 لوگوں کو زمین پر چت گرا دیتا ہوں، تو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آگے، لگتا ہے تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں تو تجھے جانتا ہوں تو کون ہے، لیکن تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے۔ آج تیرا مقابلہ اللہ کے شیر کے ساتھ ہے۔ مقابلہ شروع ہوا، اس نے وار کیا، خالی چلا گیا۔ حضرت حیدر کرار نے وار کیا اور اس کو زمین پر چت گرا دیا ہے۔ اب وہ زمین پر پڑا ہوا، اس سے بولا نہیں جا رہا، اپنی زبان سے کلمات ادا کرتے۔ شاعر نے وہ الفاظ نوٹ کر لیے کہ یہ شکست فاش مجھ کو کیا کہتا ہے، یہ شکست فاش مجھ کو، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے توجہ، باپ اتنا اعلیٰ ہے اور بیٹوں کی عظمت تو سبحان اللہ، آنکھوں سبحان اللہ۔ میرا تو ارادہ سے ختم کرن دا ہوں گل ہے کہ چلو آخری گل ہے، پھر انشاءاللہ جرا گلدستہ تانوں سنانا ہے۔ توجہ میرے بار رکھیا، میرا دل چاہتا ہے میں حضرت امام حسین دا بھی تذکرہ کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین، آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے حسن و حسین سے نہیں مجھ سے پیار کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں ومن احبنی احبہ اللہ، جو مجھ سے پیار کرتے کائنات کا پروردگار اس سے پیار کرتے۔ حضور علیہ السلام کی دوسری حدیث آپ نے دعا کر دی، آپ عرض کرتے ہیں اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار فرما، اور جو میرا امتی حسن و حسین سے پیار کرے اے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ اے گل چھوٹی کوئی نہیں ہے، بڑی بڑی گل ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں کہاں سے بات کہاں سے آغاز کروں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہاں مسجد کے اندر تشریف فرمائے، ایک صحابی بھاگے آئے، خوشی کے عالم میں آ کر عرض کرتے آقا آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خوشی کے عالم میں اٹھ کر کے گئے ہیں اور جا کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے ہیں، اور آپ نے یوں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں اپنی گود میں اٹھا دیا ہے۔ حضرت حسین نے اپنی ننھی آنکھیں کھولی ہے، میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے، میرے نبی حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں، حضرت حسین میرے نبی کو دیکھ رہے ہیں، اور میں آنکھنا ہونا حضرت حسین نے آنکھ کھول دیا نالی اس چہرے کی زیارت کی دیا جس چہرے نو امام دی حالت وچ ویکھ لیتا جاوے اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑ دے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا وقت گزرا ہے، گڑتی دینے کا وقت آیا ہے، گڑتی دینے کا وقت آیا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حضرت حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیتے ہیں۔ میرے آقا نے یوں نہیں کیا، میرے آقا نے کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا، جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا اور حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، حضرت علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے؟ تڑک تڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دے سبھی کے
सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमर तक, बशीर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ता रब की अदालत में अर्ज करते, रब्बा मैं जमीन पर जाना चाहता हूँ, इजाजत चाहिए। अल्लाह ने पूछा जमीन पर क्यों जाना चाहते? अर्ज किया, रब्बा मुझे मालूम पड़े वो कायनात का दुल्हा पैगंबर, वो नबियों का इमाम पैगंबर दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, मेरा दिल चाहते मैं उस नबी का जाकर के दीदार करूं, उस नबी को जाकर के सलाम करूं। अल्लाह ने इजाजत दे दी और कहा खाली हाथ नहीं जाना, मेरे नबी के लिए तोहफा लेकर के चले जाओ। मेरे नबी तारुफ करवा रहे हैं, ये फरिश्ता है, पहली मर्तबा है, रब से इजाजत लेकर आया, मेरा दीदार करने के लिए है, मुझे सलाम करने के लिए आया। अल्लाह ने इसके हाथ पे गाम भिजवाया, कायनात का परवरदिगार ऐलान करके कहते, और मेरा सोना नबी सिर्फ तू ही हसन हुसैन से प्यार नहीं करता, बल्कि तेरा परवरदिगार भी हसन हुसैन से प्यार करते, और इसीलिए मैंने कानून बना दिए, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मैंने हसन और हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया है। फिर मैं अपने प्यारे शेख का हुक्म पूरा करता चला जाऊं कि हुसैन 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 जन्नत का बादशाह है, हुसैन जन्नत का बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, तू दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते, हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब की अख दा तारे, हुसैन भाई हसन दा प्यारे, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़े, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले ज़मान न बदले, साकी बदले खान न बदले, मगर ना बदले हुसैन हक तो। वो फादा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन सालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल लिख ले। हुसैन आबिद हुसैन जाहिद, हुसैन साजिद हुसैन माजिद, हुसैन आलिम हुसैन फादिल, हुसैन जिगरे फतूल लिख ले। हुसैन साबिर हुसैन शाकिर, हुसैन कारी के करबला दा, हुसैन लई तो नमाज अंदर नबी के सजदे नु तूल लिख ले। ओ गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, नबी दा सारा जराना पाके। तकबीर, सारे मिलकर बोलो तकबीर। अज़मत सैयदना हुसैन, अज़मत सैयदना शबाब अहलिल जन्ना, नारे तकबीर। नारा वाकई कमाल है, माशाल्लाह, बड़ी जोरदार नारा। आखिरी बात मुकम्मल हो गई, लेकिन जो आप सुनना चाहते हैं वो मैं आपको सुनाने लगा हूं। अब आप एडवांस के एक मरतबा सुभान अल्लाह। नहीं, गल बहुत बड़ी है, दोनों हाथ चाह के आपको सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल की आपकी उम्र है। 40 साल से पहले आप गार में छुप कर के इबादत करते हैं। अब अल्लाह ताला ने नबुव्वत का ताज पहना दिया है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाएं, आपकी जिंदगी सारी की सारी तीन है। बोलो मेरे नबी की अदाएं क्या है भाई? ऊंची बोलो, मेरे नबी की अदाएं क्या हैं? ऊंची तुसी बोलना है, हूं थोड़ी बारी आ गई। ऊंची बोलो, मेरे नबी की अदाएं क्या है भाई? मेरे प्यारे भाई मोहतरम जनाब अख्तर साहब कराची से तशरीफ लेकर के आए हैं, मोहब्बत लेकर, प्यार लेकर। हज़रात गिरामी की तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मैं गल मुकान लगा और ए आइंदा साल तक तो याद रहेगी। मैं गिरा लावन लगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी अदाएं अब 3 बनती चली गई। देखिए तो सही ना, मेरे आका बैठे तो 3 बन गया, मेरे नबी उठे तो 3 बन गया, मेरे नबी चले तो 3 बन गया, मेरे नबी मुस्कुराए तो 3 बन गया, मेरे नबी रोए तो 3 बन गया, मेरे आका ने हाथ उठाए 3 बन गया, मेरे आका ने कयाम किया 3 बन गया, मेरे आका ने सजदे किए 3 बन गया, मेरे आका ने दुआएं की 3 बन गया, मेरे आका बदर में आए 3 बन गया, मेरे आका ने तलवार
اٹھائی دین بن گیا، میرے آقا نے کفار کا مقابلہ کیا دین بن گیا، میرے آقا نے بدلہ لیا دین بن گیا، میرے آقا نے معاف کیا ہے دین بن گیا، میرے آقا بولے تو دین بن گیا، میرے آقا چپ رہے دین بن گیا، ایک ایک بات دین کی نازل ہوتی چلی گئی ہے، میرے آقا کی ساری زندگی دین ہے، شریعت ہے۔ اللہ نے قرآن کی ایک ایک آیت میرے نبی کے قلب اطہر پر نازل کر دیے، اب قرآن سارے کا سارا اتر پڑے، دین مکمل ہو چکے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کر دیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکے، اب میرے آقا اپنے رب کی ملاقات کو جانے لگے، اب سوال یہ پیدا ہوتے، حضور علیہ السلام تو جانے لگے، آج بھی دنیا کے اندر جب کوئی بندہ بڑی سیرت با کمال کا جو ہے وہ شخص ہو، لیکن وہ جب دنیا سے جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کا کردار بھی ختم ہو جاتے، اس کی سیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اب میرے آقا واپس جا رہے ہیں، میرے آقا رب کی ملاقات کو جا رہے ہیں، میرے آقا دنیا چھوڑ کر کے جانے لگے، اب سوال یہ پیدا ہوتے میرے آقا کے جانے کے بعد اس قرآن کا کیا بنے گا، اس دین کا کیا بنے گا، اس شریعت کا کیا بنے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا، قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اللہ نے کہا او میرا سوہنا نبی گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں نے تجھے ایسے یار عطا کیے، میں نے تجھے ایسی جماعت عطا کی ہے، میں نے تجھے ایسے اصحاب عطا کیے جو تیری ایک ایک بات کو اپنے پاس محفوظ کریں گے، ایک ایک بات کو اپنے پاس نوٹ کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، پھر صحابہ نے میرے نبی کی ایک ایک بات کو محفوظ کی ہے، میرے آقا مسکرائے کیسے محفوظ کر لیا، میرے آقا روئے کیسے محفوظ کر لیا، میرے آقا چلے کیسے محفوظ کر لیا، میرے آقا کا لباس کیسا محفوظ کر لیا، لباس کا رنگ کیسا محفوظ کر لیا، میرے آقا مسکرائے کتنے دندان نظر آئے محفوظ کر لیا، میرے آقا غصے میں آئے آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوئی محفوظ کر لیا، میرے آقا بدر میں آئے محفوظ کر لیا، میرے آقا قیام میں کھڑے ہوئے محفوظ کر لیا، میرے آقا کے لبوں سے جملے نکلے محفوظ کر لیا، میرے آقا کی ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر لیے، اور یارو صرف محفوظ نہیں کیے بلکہ پھر صحابہ کرام نے میرے آقا کی ایک ایک ادا کو اپنایا ہے، آپ کے طریقے کو اپنایا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا ہے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کا پہلا بٹن مبارک کھلا نظر آیا، انہوں نے ساری زندگی اپنا بٹن بندی کوئی نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھا ہے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کدو کھانا پسند کرتے، وہ ساری زندگی کدو کھانا پسند کرتے رہے کہ یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں، سواری روک کر کے پیدل چل کر کے واپس آتے، کسی نے پوچھا آپ کو کام کوئی نہیں تھا، آپ پیدل چل کر کے واپس کیوں آئے ہیں؟ کہا کام کوئی نہیں تھا، بس میں نے ایک روز اپنے نبی کو یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا، حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کر رہے، طواف کرتے کرتے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے کہتے او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتے نہ تو نقصان پہنچا سکتے، میں تے تینوں اس وجہ تو چم رہا کیونکہ میں اپنے نبی نو تینوں چم دیا ہویا ویکھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ نے ایک ایک میرے نبی کی ادا کو محفوظ کر لیا، اور پھر صرف محفوظ نہیں کیا ہے، پھر دین لے کر کے چل پڑے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا مال و متاع چھوڑ دیا، دین لے کر کے چل پڑے ہیں۔ مکہ کے اندر رہنے والے قبر کہیں کہیں بن چکی ہے، دین کو لے کر کے چل دیے ہیں۔ اے بتلاؤ تو صحیح نا اہل حدیث ہو، بریلویو، دیوبندیو، کون سا ایسا مسئلہ میرے نبی کی زندگی کا، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہو اور آپ تک پہنچا نہ ہو؟ کون سی ایسی حدیث ہے جو آپ تک پہنچی نہ ہوئی ہو؟ رب کعبہ کی قسم میں میرے نبی کی ایک ایک ادا صحابہ نے آپ تک پہنچائی ہے، ایک ایک حدیث صحابہ نے آپ تک پہنچائی ہے، ایک ایک سنت صحابہ نے آپ تک پہنچائی ہے، اور اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر ڈال کر کے کہا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابی رسول کہتے اے اللہ مجھے پتا کوئی نہیں ہے، اس پانی کے آگے اگر مجھے معلوم ہو، اس پانی کے
آگے بھی دنیا ہے، میں تیرے نبی کا غلام، میں تیرے نبی کا صحابی، گھوڑے پانی میں ڈال کر اس پانی کے آگے بھی گزر کر کے میں تیرا دین وہاں تک بھی پہنچاؤں۔ پھر ماننا یار، آج تک قرآن پہنچایا تو صحابہ نے، آج تک حدیث پہنچائی تو صحابہ نے، آج تک شریعت پہنچائی تو صحابہ نے۔ میں نے اسی لیے اس سے بھی پوچھا، میں نے کہا بھائی تو بتانا، تیری ملاقات صحابہ سے نہیں ہے، تیرا صحابہ نے بگاڑا کیا ہے؟ تو صحابہ کو برا کیوں کہتے؟ تو صحابہ پر تان کیوں کرتے؟ تو صحابہ کو بے ایمان کیوں کہتے؟ تو صحابہ کے پیچھے کیوں پڑے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ دین کے ساتھ ہے، مجھے مسئلہ اسلام کے ساتھ ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اسلام پر وار کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، جب میں اسلام پر وار کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ چوکیدار نظر آتے ہیں، جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ چوکیدار نظر آتے ہیں، قرآن کی 30 پاروں والا 40 پاروں والا کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، میں خلافت کی ترتیب تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ماننا صحابہ دین کے پہرے دار ہیں، صحابہ دین کے چوکیدار ہیں۔ اور یارو دیکھو تو صحیح نا، اج فیکٹری دے وچ قیمتی مال پیا ہوئے، تسی دروازے تے چوکیدار بٹھا دیو، چوکیدار دے سامنے جدوں کوئی چور آندے چوکیدار آکھ دے پہلے میرے نال نپٹنا پے گا، پہلے میرے نال مقابلہ کرنا پے گا، پھر تو اتھوں تک پہنچ سکنے۔ صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، صحابہ دین کے پہرے دار ہیں، اسلام پر جب بھی بات آئی صحابہ نے دفاع کی ہے۔ میں نے کہا صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں، اور جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شہگیر صحابہ ہیں، اور 2 عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے 2 مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ تکبیر! عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ، نعرہ تکبیر! پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا